اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے امت تک دین کو پہنچانے کے ذرائع جہد ہیں۔ ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے امت تک دین کے پہنچانے کے طریقے جہد ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت جہد ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ آیا ہر زمانے کا رواجی طریقہ جہد ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت جہد ہے؟ اگر ہم نے ہر زمانے کے رواجی ذرائع کو جہد سمجھ لیا تو یہ ہمیں دعوت سے اس طرح دور کر دے گا جس طرح مسلمان کا کھانا پینا، لباس، شادیاں، ضروریات، یہ سب کی سب زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ سنت کے طریقوں سے دور ہو رہی ہیں۔ جس طرح ضروریات سنتوں سے دور جا رہی ہیں، جس طرح ضروریات پورا ہونے میں سنتوں سے دور جا رہی ہیں، اس طرح رفتہ رفتہ دعوت الی اللہ اور اللہ کے راستے کا وہ جہد جس میں اللہ رب العزت نے داعی اور مدعو دونوں کی ہدایت رکھی ہے، رفتہ رفتہ یہ جہد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے اور ان کی سنت سے ہٹ جائے گا۔ اگر محنت کی زمانے کے اعتبار سے، اگر محنت کی ہم نے حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ اہل دنیا یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کا جیسا مزاج ہے تم اس مزاج کے مطابق دین کو چلاؤ، اس مزاج کے مطابق، تو امت دین کو آسانی سے قبول کر لے گی، کیونکہ مسلمان رواجی چیزوں سے متاثر ہے، اس لیے رواجی طریقوں سے دین کا پیش کرنا دین کو قبول کرا دے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دعوت میں تاثیر ہی جب ہوگی اور داعی کی بات میں جاذبیت ہی جب ہوگی جب یہ اپنے کام کو رواجی چیزوں سے بچائے گا، تو اللہ رب العزت اس کی بات کے اندر قوت و جاذبیت پیدا فرما دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکایت یہ کی کہ اے اللہ، اتنا نشیبی علاقہ، چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، کہ میرا اعلان یہاں سے کون سنے گا؟ میری بات دھیان سے سننا، جب تک مسلمان دین کو لے کر صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر عالم میں پھرے گا نہیں، اس وقت تک اللہ اس کی آواز کو پہنچانا اپنے ذمے لیں گے نہیں۔ جب تک مسلمان دین کو لے کر صحابہ والے طریقے پر پھرے گا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لیں گے نہیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، کیونکہ جب اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری مخلوق کو مجھ سے جوڑنے کے لیے میرے راستے میں مارا پھر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی آواز کے پہنچانے کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہ اتنی لمبی تشکیلیں ہوئیں، وہ تشکیل جس میں ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے ہوا، کہاں سے؟ ہندوستان سے گزر ہوا۔ بعض مرتبہ اتنا کم قیام کیا گھر والوں کے پاس
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر جانے کا تو حکم تھا، لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں تھی کہ جاؤ گھر جاؤ اور سلام کر کے آ جاؤ، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات تو جو سنو، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی تشکیل سے پہنچے گھر، بیوی نے کہا اتریے، فرمایا اترنے کی اجازت نہیں ہے، اترنے کی اتنی دیر کے لیے آنے کی اجازت ملی ہے گھر کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے آ جائیں۔ حالانکہ سواری پر بیٹھے بیٹھے آدمی گھر والوں سے کس طرح مل سکتا ہے؟ سواری پر بیٹھے بیٹھے گھر والوں سے کیسے مل سکتا ہے؟ نہ اتنی اجازت ہے کہ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے گھر والوں سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں۔ اگلی تشکیل، بیوی نے کہا کہ سر میں غبار بہت ہے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں سر تو دھو دوں، اتنی دیر کے لیے تو اتر جائیں کہ نہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے میں دایاں حصہ سر کا ادھر جھکا دیتا ہوں، تم ادھر سے دھو دو، پھر ادھر جھکا دوں گا ادھر سے دھو دینا، ادھر سے جھکا دوں گا ادھر سے دھو دینا، ادھر جھکاؤں گا ادھر سے دھو دینا۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے میرے سر کو دھو دو اور میں آگے روانہ ہو جاؤں۔ جب تک امت اللہ کے راستے میں پھرنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھے گی، اس وقت تک نہ خود اس کے اندر اپنے دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہوگا، نہ دین عالمی سطح پر قائم ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ صحابہ اس لیے پھرتے تھے کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے۔ یہ باطل خیال ہے، یہ خیال باطل خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی امر ہے، جو حکم ہے، وہ حکم زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، وہ حکم زمانے کے اعتبار۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ ہر زمانے کا